السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت؟ اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ گھر کے اندر خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اب جو ہے ہمیں آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آئیڈیالوجی، جس کو انگلش میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اردو میں اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ فرینچ ورڈ آئیڈیولوجی، آئیڈیو مین خیالات کا مجموعہ، لوجی مین اسٹڈی، تو یہ اصل میں فرینچ ورڈ ہے آئیڈیالوجی، جس کا مطلب خیالات کے مجموعے کی اسٹڈی، یعنی اس کا مطالعہ کرنا۔ اب نظریے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ نظریہ ایک دن میں نہیں بن جاتا، بلکہ صدیوں میں بنتا ہے۔ نظریہ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو انسان بنائے، اور ایک وہ جو اللہ تعالیٰ خود بنائے۔ انسانوں نے دنیا میں نظریات دیے ہیں، جیسے کارل مارکس تھیوری ہے، مطلب انہوں نے ایک تھیوری دی ہے۔ کارل مارکس نے پورا ایک نظریہ دیا، نظریہ اشتراکیت، کمیونزم کا نظریہ پورا، اور وہ نظریہ جو ہے وہ کارل مارکس کے اپنے دماغ سے سوچ کے اس نے بنایا۔ اور ایک نظریہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، جیسا اسلام بھی ایک نظریہ ہے۔ اسلام جو نظریہ ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور یہ ان دونوں نظریات میں یہ فرق ہے کہ جو انسان کا جو نظریہ ہے اس میں غلطی کی گنجائش بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر جو نظریہ دیا ہے اس نظریے میں اتنی زیادہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں سمجھ لیں کہ غلطی سے پاک ہے، وہ نظریات ایسے ہیں۔ تو اسلامک آئیڈیالوجی ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد کیا ہے۔ اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے قرآن کریم، دوسرے حدیث اور سنت، تیسری چیز ہے کلچر یا ثقافت۔ قرآن کریم 23 برس کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وحی کی شکل میں، الہامی شکل میں، حضرت جبریل لے کے آئیں۔ حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پہ جو ارشادات کی، وہ اس کو حدیث کہتے ہیں۔ سنت وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کلچر ہے، یعنی رہن سہن۔ یہ اسلامی نظریے کے ماخذ ہیں۔ اب اسلامی نظریہ کا نظریہ پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ مسئلہ یہ ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب یہ پاکستان بن رہا تھا وہ اسلام کے نام ہی پہ بنا ہے۔ مسلمان جو ہے ان کا کلچر الگ، ان کا رہن سہن الگ، ان کا مذہب الگ، لہٰذا وطن بھی علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ مسلم لیگ نے مطلب مطالبہ رکھا، 1940 کے بعد یہ مطالبہ رکھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ان کا طریقہ کار، ان کا رہن سہن، سب چیزیں علیحدہ ہیں، لہٰذا وہ ہندو قوم کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ یہ تھا دو قومی نظریہ، اور یہی نظریہ پاکستان تھا کہ جناب پاکستان جو بنا ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ آپ نے مطلب یہ نعرہ تو مطلب بچپن سے سنا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے کسی ملک کا مطلب اور پھر اس کو کلمے کے ساتھ جوڑنا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام تقریباً ایک ہے، اس میں کوئی مطلب فرق نہیں۔ اور پاکستان جو بنا وہ اسلام کے نام پر ہی بنا۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں
تو وہ اسلامی نظریے کی جو ہے وضاحت کرتا ہو. دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشن بنتے ہیں لیکن ان کے اندر مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، اس میں مذہب کا بہت بڑا عمل دخل ہے. ایک نہیں، کئی سارے قوانین ایسے ہیں، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں. علیحدہ وطن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ مسلمان ہندوستان میں آزاد نہیں تھے، نہ اپنے عبادات کے لیے آزاد تھے، نہ رسوم و رواج کے لیے. ایک قید والی زندگی تھی ان کی. اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں گورنمنٹ لگ جاتی اور انگریز اگر جو ہے ہندوؤں کو گورنمنٹ ٹرانسفر کر دیتے تو مسلمانوں کا جینا حرام ہو جاتا. یہ 2 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے دیکھ لیا. جب کانگریس کے 2 سال کی گورنمنٹ تھی 1937 کے الیکشن کے بعد، حالانکہ مسلمانوں نے ہی ان کو ووٹ دیا، اور مسلمانوں کے ووٹ اور ہندوؤں کے ووٹ سے جو ہے وہ اپنی انہوں نے گورنمنٹ بنائی، اور اس گورنمنٹ کے جو ہے 2 سال ہوئے. اس 2 سال میں مسلمان پریشان ہو گئے. قائد اعظم نے 2 قومی نظریے کا واضح طور پر اعلان کیا 1940 کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ 1939 میں گورنمنٹ ختم ہوئی، اور قائد اعظم کا صاف صاف مطالبہ تھا کہ اگر اسلام چاہتے ہو تو مسلم لیگ کو ووٹ دو، اسلام کے اوپر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو مسلم لیگ کو ووٹ دو. تو اس لیے جو ہے آپ کو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ نظریہ پاکستان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان، آپ یوں سمجھو کہ ایک ہی سکے ہیں، اس کے 2 رخ ہیں. پاکستان کو آج بھی اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. آپ غور کیجیے، ایٹم بم پاکستان نے بنایا، اٹامک ورلڈ کے اندر پاکستان کا نام ہے. اب ایٹم بم کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن ویسٹ کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے، ان کے نیوز پیپر کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اسلامک ایٹم بم، مطلب اسلام کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے. پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، فورٹریس آف اسلام پاکستان کو کہا جاتا ہے. اچھا جی، اسلام کا پاکستان کے ساتھ اور کیا تعلق؟ یہاں اسلامک تھاٹس آف اسکول، مطلب جتنے اسلامی فرقے ہیں وہ اپنے اس کے اوپر مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. یہ آزادی. اور آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ دنیا کے اندر جو اسلام پھیل رہا ہے وہ پھیلی پاکستان سے 250 ممالک میں اسلام پھیل رہے ہیں. تبلیغی جماعت کی شکل میں جو ہے لوگ جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دعوت اسلامی ہے، وہ مطلب تبلیغ کا کام کر رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا رہی ہے. تو اسلام اور اسلامک آئیڈیالوجی اور نظریہ پاکستان کا آپس میں یہ گہرا رشتہ ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جناب نظریہ پاکستان میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ کو میں نے بنیادی طور پر سمجھا دی کہ اسلام کے جتنے کانٹینٹس ہیں، اسلامک آئیڈیالوجی کے جتنے کانٹینٹس ہیں، جتنے مآخذ ہیں اسلامی نظریات کے، وہ سب کے سب نظریہ پاکستان کے اندر شامل ہے. نظریہ پاکستان کیا بتاتا ہے؟ نظریہ پاکستان یہ بتاتا ہے، ایک تو اسلامی تعلیمات یہاں پر آپ کھل کے عمل کریں، بلکہ اسلامی تعلیمات کیا، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو ہے وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں گے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا. آپ کا کانسٹیٹیوشن ایسا بنایا ہے، آپ کا آئین جو بنا ہے اس کے مطابق ہر مذہب کو آزادی ہے کہ وہ اپنے آزادی کے ساتھ اپنا عمل کرے، اپنے مذہب پہ عمل کرے، اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرے، کوئی روک ٹوک نہیں. دوسری بات ہے کہ معاشرے کے اندر انصاف ہوگا، جسٹس. تو جناب یہ جو ہے نظریہ پاکستان کا ماخذ ہے کہ جناب انصاف ہوگا، جسٹس ہوگا. اور اسلامی دنیا کے ساتھ
پاکستان کا کنیکشن ہوگا، چاہے وہ اسلامی ملک پاکستان کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ جب پاکستان بنا، عراق نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، افغانستان نے تسلیم ہی نہیں کیا پاکستان کو۔ جب دنیا کے اندر جو ہے مطلب پاکستان کو تسلیم کیا جا رہا ہے، پاکستان کو ایک علیحدہ ملک مانا جا رہا ہے، لیکن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ہسٹری کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس کے باوجود جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تو سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان، نظریہ پاکستان کا ماخذ ہے اسلامی بھائی چارہ، کہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کا ملک ہے، ان کے لیے جو ہے پاکستان اپنا ساری چیزیں مطلب کرے گا، ان کی سپورٹ کرے گا، ان کے موقف کی تائید کرے گا۔ تو لہذا آپ دیکھیں، کشمیر کا ایشو ہو یا فلسطین کا ایشو ہو یا برما کے مسلمان جو ہے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہو، یا بوسنیا میں کوئی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو پاکستان جو ہے فوراً اپنے خارجہ پالیسی میں اس کو ٹاپ پہ لے کے آتا ہے اس چیز کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظریہ پاکستان کا ایک ماخذ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ تو ریلیشن رکھنا ہے، لیکن اسلامی دنیا کے ساتھ پاکستان کے گہرے روابط ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے OIC جو بنی، آرگنائزیشن آف اسلامک سمٹ کانفرنس، پاکستان نے بنایا ہے اس کو۔ پاکستان نے عرب دنیا کو اس بات پر مطلب تیار کیا کہ OIC ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نظریہ پاکستان کے اندر یہ بات شامل ہے۔ نظریہ پاکستان کی اہمیت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب اس کی اہمیت کیا ہے۔ نظریہ پاکستان کی اہمیت بے شمار ہے۔ سب سے پہلی اہمیت تو آپ یہ دیکھیں کہ نظریہ پاکستان ہی تھا جس کے بنیاد پر قائد اعظم جو ہے 1945-1946 کا الیکشن لڑے، انہوں نے نظریہ پاکستان سامنے رکھ دیا تھا۔ 23 مارچ 1940 میں جو قرارداد پاکستان مطلب اور قرارداد لاہور جو پیش ہوا، اس کے فوراً بعد ہی قائد اعظم نے اپنا یہ گول بنایا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے پاکستان، بس اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، نو کمپرومائز۔ اور اسی کے لیے انہوں نے مستقل جدوجہد کی تو یہ پاکستان حاصل ہوا۔ آج پاکستان ہے تو لہٰذا ہم جو ہے ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچے ہوئے ہیں۔ RSS تو اس زمانے میں بن گیا تھا، 1905 کے اندر RSS بن چکی تھی، راشٹریہ سیوک سینا، جن کا مطلب مقصد ہی یہ تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے، مسلمانوں کو یہاں سے نکالنا ہے، یہ ان کا شروع سے ٹارگٹ تھا۔ تو یہ شدت پسند ہندو تو مسلمان کو چاہتے ہی نہیں تھے۔ علیحدہ وطن ملا تو آپ یہاں چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے، آپ کو اپنی تعلیم جو ہے، تعلیمی نظام جو ہے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے، پاکستان کے عین مطابق آپ نے اپنا تعلیمی نظام، دنیا کے اندر ایجوکیشنل سسٹم ہے لیکن پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بالکل علیحدہ ہے، بالکل منفرد ہے۔ دنیا میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں مذہب کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن آپ کے اس میں، آپ کے یہاں پہ ریلیجن کا پورا ایک باقاعدہ ایک سلسلہ ہے اور لازمی قرار دیا ہے اسلامیات کو۔ اسی طرح پاکستانیت بھی آپ کے یہاں لازمی مطلب سبجیکٹ کے اندر شامل ہے، کمپلسری سبجیکٹ میں۔ اردو کا تحفظ آپ نے کیا، اگر علیحدہ وطن آپ نے حاصل کیا، اس کی ایک وجہ زبان کا تحفظ بھی تھا۔ اردو ہندی کنٹروورسی کے نام سے
مطلب ایک تحریک شروع ہو گئی تھی سر سید احمد خان کے زمانے سے، اور وہ تحریک پاکستان تک کہ وہ چلتی رہی، لیکن علیحدہ جیسی وطن بنایا تو اردو کو ترقی بھی ملی، اردو کو ترویج بھی ملی، مطلب اردو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی بھی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے پورے دنیا کے اندر آپ 7ویں نمبر پہ وہ ملک ہیں جو کہ ایٹامک پاور ہے، 7ویں نمبر پہ آپ وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم بنا لیا، نیوکلیر پاور حاصل کر لیا۔ یہ نظریہ پاکستان کی اہمیت ہے۔ اگر پاکستان نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں ہوتی؟ کیا آپ کو مذہبی آزادی ملتی؟ کیا آپ کا جو ہے تعلیمی نظام بالکل الگ ہوتا؟ کیا آپ جو ہے مطلب ہر طریقے سے آپ ہے نا ہندوؤں کے تسلط سے آزاد رہتے؟ آپ ایک آزاد ملک ہیں، آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں، اور پاکستان کو اللہ نے عزت دی۔ پاکستان جو ہے مطلب پاکستان کی فوج سے لے کے پاکستان کے ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر اس کی رینکنگ دیکھیں آپ، پوری دنیا کے اندر آپ ایگریکلچر پروڈکٹ کو دیکھیں آپ، زرعی پیداوار کے لحاظ سے، تو یہ سب چیزیں کس وجہ سے حاصل کی؟ پاکستان کی وجہ سے۔ اور پاکستان اگر نظریہ پاکستان نہیں ہوتا تو پاکستان بھی نہیں ہوتا۔ نظریہ پاکستان ہی کی وجہ سے آپ یوں سمجھے کہ پاکستان ملا ہے۔ تو لہذا نظریہ پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نظریہ پاکستان کی وجہ سے آپ کو سہولتیں ملی ہیں، سہولتیں ہی سہولتیں ہیں آپ کے پاس۔ آپ مذہبی طور پہ، سیاسی طور پہ، آپ معاشی طور پہ، اجتماعی طور پہ آپ مکمل طور پہ آزاد ہیں۔ بس یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اب پاکستان نہیں ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو نظریہ پاکستان کی کتنی اہمیت ہو۔ اپنے اس لیکچر کو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی بات انشاءاللہ کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔